اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا فضربنا علی آذانہم تو ہم نے ان کی کانوں پر تھپکا فی الکہف غار میں سنین عددا گنتی کے کئی سال۔ اصحاب کہف جب بادشاہ سے بچ کر غار میں جا کر چھپے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے کانوں پر تھپکا، یعنی کان ایسے بند کر دیے کہ کوئی بھی آواز ان کو بیدار نہ کرے۔ انسان کے بیدار ہونے کے دو ہی ذریعے ہوتے ہیں، یا تو قدرتی طور پر خود انسان جاگ جائے یا انسان کو آواز دے کر اٹھایا جائے۔ عموماً شور شرابہ ہوتا ہے، کسی چیز کی آواز آتی ہے کانوں میں تو انسان بیدار ہو جاتا ہے۔ رب نے فرمایا ہم نے ان کے کانوں پر تھپکا، ان کے کان ہی بند کر دیے تاکہ ان کے کانوں تک کوئی آواز پہنچے ہی نہیں۔ اللہ، آواز نہیں پہنچتی تو انسان بیدار نہیں ہوتا۔ کان بند ہونے کے کئی طریقے ہیں، بس اوقات شیطان بھی کان بند کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ایک شخص کے بارے میں آپ علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص ہے جو صبح تک سویا رہتا ہے، نماز کے لیے بیدار نہیں ہوتا، یعنی فجر کی نماز بھی گزر جاتی ہے وہ بیدار نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے بیدار نہ ہونے کی وجہ۔ اللہ، فجر میں جو لوگ اٹھ نہیں پاتے تو شیطان ان کے ساتھ یہ حرکت کر جاتا ہے تاکہ آواز ہی نہ پہنچے، اذان کی آواز ہی نہیں پہنچے گی، گھر والے بیدار کریں گے آواز ہی نہیں پہنچے گی تو اٹھے گا کیسے؟ یہ کانوں کا بند ہونا نیند کے غلبے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ بس اوقات نیند ایسی غالب ہوتی ہے انسان پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، سونے سے انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، دوسرے دن کام کے لیے دوبارہ وہ تر و تازہ حشاش بشاش بیدار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بس اوقات ایسی یہ طاری ہوتی ہے، سویا ہوا انسان اٹھ کر چلتا رہتا، اس کو خبر نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے انہیں جگایا، ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں جگایا، لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ دو گروہوں میں سے کون احصی لما لبثوا امدا، ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔ دو گروہوں میں سے کون ٹھیک مدت بتاتا ہے کہ انہیں کتنا عرصہ ہو گیا اس غار میں۔ ان دو گروہوں سے مراد کون ہے؟ علماء کرام مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اصحاب کہف کے ہی دو گروہ مراد ہیں کہ جب وہ بیدار ہو کے اٹھیں گے تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے کتنی دیر ہم سوئے ہیں، کوئی کچھ بتائے گا، کوئی کچھ بتائے گا، تو رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے انہیں بیدار کر دیا کہ دیکھیں مدت صحیح کون بتاتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد مسلمانوں کا گروہ اور کافروں کا گروہ ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد بادشاہ اس وقت کا اور عوام مراد ہیں۔ بہرحال جو بھی مراد ہوں، لوگوں میں اختلاف تو پیدا ہو گیا تھا کہ یہ کتنا عرصہ اس غار میں رہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا حال تمہارے سامنے ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت مزید بڑھائی۔ سبحان اللہ، یا تو وہ خود اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے الہام فرمایا وہ ایمان لے آئے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے کسی کے ہاتھ پر انہوں نے ایمان قبول کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت بخش دی۔ مزید ایمان یوں اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر قوم سے الگ بھی کر کے ان کا ایمان پختہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ وَرَبَطْنَاهُمْ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کی ڈھارس بندھائی، اِذْ قَامُوا، جب کہ وہ کھڑے ہوئے، فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ یہ کس کے سامنے کھڑے ہوئے، کب کھڑے ہوئے، اس کے متعلق بھی کئی اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا ظالم دقیانوس، اس نے انہیں اپنے دربار میں بلایا تھا۔ روم کا یہ بادشاہ تھا، روم کے گرد و نواح میں گشت کرنے کے لیے گیا
تو لوگوں کو بت پرستی پر اکسایا، اور جو نہیں مانا تو اس کو قتل کر دیا۔ یہ کچھ نوجوان تھے، تو ان کو بادشاہ پکڑ کر لے گیا اور ان سے بھی یہی فرمائش کی گئی کہ تم بھی بت پرستی کرو، مطالبہ کیا گیا، انہوں نے انکار کر دیا، اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے بڑی جرت اور بہادری سے اعلان کیا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہی رب ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے، ہم بتوں کی پوجا نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے رب نے فرمایا ربطناہم علی قلوبہم، ہم نے ان کی ڈھارس بندھائی۔ اللہ اکبر۔ جو شخص اللہ کے فضل و کرم سے ہمت کرتا ہے نا، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اب جو بندہ ہمت ہی نہ کرے، کوشش ہی نہ کرے، یاد رکھیے مظلوم ظلم سے نجات اسی وقت پائے گا جب وہ خود ہمت کر کے ظلم کے خلاف اٹھے گا۔ وہ خود ہی نہیں اٹھنا چاہتا تو 1000 بندے اس کے گرد جمع ہو جائیں، ہم مدد کرتے ہیں، وہ خود تیار ہی نہیں ہے، کوئی کیا مدد کرے گا؟ ہاں، مظلوم اپنے آپ کو کمزور سمجھنے کے باوجود ہمت کر کے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے مددگار پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے لیے راہیں پیدا فرما دیتا ہے، نکلنے کے راستے پیدا فرما دیتا ہے، ظلم سے اس کو نجات دے دیتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ بھی تو کھڑے ہوئے، وہ کافر بادشاہ تھا جو بت پرستی نہ کرے قتل کر دیتا، لیکن اللہ کے فضل سے انہوں نے ہمت کی اس ظلم کے خلاف، اس کام کھڑے ہو گئے۔ فقالوا ربنا رب السماوات والارض، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ رب ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس رب کے سوا کسی کو معبود بنا کر اس کی عبادت نہیں کریں گے، ہم کسی کو اپنا معبود نہیں بنائیں گے۔ لقد قلنا اذن شططا، ایسا ہو تو بے شک ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے تو یہ حد سے گزری ہوئی بات ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہؤلاء قومنا، تو جب انہوں نے بادشاہ کے سامنے، ایک قول تو یہ ہے کہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ چند نوجوان تھے، خود ایک جگہ پر جمع ہوئے اور ایک دوسرے سے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، پھر ہمت کر کے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو بتانے لگے، تو پتہ چلا ہم سب ہی ایک ہی راستے کے مسافر ہیں۔ سبحان اللہ، ہم سب ایک ہی راستے کے راہی ہیں۔ تو انہوں نے پھر جب ایک دوسرے پر اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو پھر وہ غار کی طرف جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور یہ بھی ہے کہ بادشاہ کے سامنے جب انہوں نے اس طرح اظہار کیا تو بادشاہ نے انہیں 3 دن کی مہلت دی کہ میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، تم میری بات مان لو تو ٹھیک، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو اس 3 دن کی مہلت میں ان نوجوانوں نے اس کی بات تو نہ مانی، تو انہوں نے موقع پار کر غار میں جا کر پناہ لے لی۔ ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ آلہۃ، یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں، اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا عبادت کرتے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی روشن دلیل؟ کیا اللہ نے کوئی حکم نازل فرمایا ہے؟ کسی نبی کے ذریعے یہ حکم آیا کہ فلاں فلاں کی عبادت کرو اللہ کے سوا؟ ایسی کوئی دلیل ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لے کہ وہ بھی معبود ہے، خدا بھی معبود ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان سے الگ ہو گئے ہو، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، الا اللہ، اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو تم سب الگ ہو جاؤ غار کی طرف۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب تمہارا ایمان ظاہر ہو چکا ہے، ان لوگوں کے ایمان پر تم، ان کے عقائد پر تم قائم نہیں، جن کی یہ عبادت کرتے تم ان کی عبادت بھی نہیں کرتے، تو پھر ایسا کریں جب ہم عمل میں ان کے شریک نہیں ہیں تو اپنے بدن کو بھی ان کے ساتھ شریک نہ کریں، ان سے الگ ہو جائیں۔ سبحان اللہ، کلی طور پر ان سے قطع تعلق کر کے ہم الگ ہو جائیں۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ سبحان اللہ، بندہ جب اپنے رب کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے نیک اعمال کی،
کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے لیے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا، سبحان اللہ۔ پھر ایسا کرتے ہیں کہ جب ان سے الگ ہو گئے ہیں تو پکے الگ ہوتے ہیں، جا کے جنگل میں غار میں جا کر پناہ لے لیتے ہیں تاکہ ایمان بھی محفوظ رہے، ہمارے اعمال بھی محفوظ رہیں، نہ تو ہم ان کے اعمال میں شریک، نہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے۔ ظاہر ہے جو گناہ کرتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم ان کو کیسے کرتا ہوا دیکھیں، روک نہیں سکتے تو نکل جائیں۔ فتنے کے وقت، فساد کے وقت، وہ شخص جو فتنہ فساد روکنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کو تو چاہیے کہ وہ فتنہ فساد روکنے کی کوشش کرے، لیکن ایسا شخص جو فتنہ فساد روک نہیں سکتا بلکہ خود اس کو فتنہ فساد میں مبتلا ہونے کی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ وہ سب سے الگ تھلگ ہو جائے، اپنے آپ کو بچا لے، اپنی جان بچا لے، اپنے اہل و عیال کو بچا لے۔